کتاب میں نے پڑھی، امام ابن ابی دنیا حضرت مجاہد کے حوالے سے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک قبرستان میں بڑا عجیب ماجرا، بغداد کا واقعہ، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مستند حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ توجہ میری طرف۔ فرماتے ہیں ایک قبر روزانہ شک ہوتی، امام صاحب فرماتے ہیں قبر سے گدھا باہر نکلتا اور باہر نکل کے وہ ہانکتا، جس طرح کھوتا ڈرانکتا ہوتا ہے نا، اسی طرح ڈرانکنے کے بعد، ہانکنے کے بعد، آواز نکالنے کے بعد پھر دوڑ کے قبر میں گھس جاتا، قبر پھر جڑ جاتی۔ امام صاحب فرماتے 6 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور لوگ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ مجاہد فرماتے میں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا ہے۔ فرماتے میں گیا، میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ قبر شک ہوتی ہے، گدھا باہر آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں ایک شخص کو دفنایا تھا اس قبر میں، اور وہ اپنے والد کا گستاخ تھا، اور جب بھی والد سے بات ہوتی، والد اگر غصے ہوتا، والد کے ساتھ ہم کلام ہوتا، والد اس کو نصیحت کرتا تو یہ کہتا ابا تو کھوتے نالو ڈرانکتا رہنے، تو کیا کر دیں گدھے کی طرح تم آواز نکالتے رہتے ہو۔ بعض دفعہ نوجوان اپنی جوانی پہ مست ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں، ایسی بات والدہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، والد کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پیس کو آخت ہوندا سا جو کچھ منہ کو آختے ہیں خدا توڑے نال کرے، جو کچھ منہ کو آختے ہیں خدا توڑے نال کرے۔ تے دنیا دیکھے جدوں دل سڑتا ہے نا تو پھر ماں پہ اللہ اکبر اے جی بد دعا کر دن، اللہ دی قسم انسان دی دنیا بھی جہنم ہو گئی دی، آخرت بھی جہنم ہو گئی دی۔ لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام ابن ابی دنیا نے لکھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ کو حوالہ دکھا سکتا ہوں، حوالہ بات کرتا ہوں۔ اسی لیے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ اور ایک اور بات لکھی ہے ملا علی قاری اور بھی بہت سارے حضرات نے، زمانے کے ولی ایک قطار میں بٹھا دو، تسی سارے بزرگاں کو پیراں کو، 11ویں والے پیر صاحب بھی آ جلن سیاندے ہو نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سارے ولی ایک طرف گھر میں بٹھا دیے جائیں اور سارے نوافل پڑھ کے باوضو ہو کے ایک شخص کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اے خدایا اس کو جنتوں میں کھڑ، اے خدایا اس کے لیے یہ کر، اے خدایا اس کے ساتھ یہ بھلائی کر۔ تو بڑھا پہ بیٹھے تو ہوئے، جڑا نمازاں بھی پوریاں نہ پڑھتا ہوئے، روزے بھی نہ رکھتا ہوئے، کونے میں بیٹھے تو ہوئے، تو او اے آخے اے اللہ
اس مڑے پترا کو دوستاں میں کھڑ خدا دی قسمیں اللہ دی قسمیں خدا انہاں ولیاں دی نہ سن سی توڑے بالمازہ پیو دی سن سی سمجھ آئیے کہ میں پھیرا خان سارے ولی سارے مولوی سارے اولیاء اللہ کتار میں بٹھا دیے جائے اور سارے زاروں کتار رو رو کر ماتھے رگڑ رگڑ کے کہیں اے اللہ اس کو بخش، اے اللہ اس کی دنیا اچھی کر، اے اللہ اس کی آخرت اچھی کر. بڑھی ماں کونے میں بیٹھی دی ہوئے وہ ہے خدایا اس کا بیڑا غرق کر، اس کو ذلیل کر. خدا اختے میں انہاں ولیاں تے مولویاں دی نہ سندا، میں اس بڑھی بالمازہ ماؤ دی سن سا. نہ سمجھے اور آگے چلتا میں اور آگے چلتا. سارے ولی بٹھا لو، زمانے دے ولی ولایت کے تاج جن کے سر پہ ہیں. تستی ماں کدے عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جس کو لو تسی جمے ہو اس کی صرف ایک گل نہیں مننی کہ وہ ہے کافر ہو بچیا تے کافر نہیں ہونا. باقی کدے تسا سن دنیاوی معاملات میں آپ نے ماں کی ایک تلفی کی ہے اور رب کہتا ہے میں ان ولیوں کی نہیں سنتا، اس سے دعا تے سکھا تے عیسائی تے یہودیہ ماؤ دی سن سا، میں تو انہاں ولیاں دی نہ سندا. اور اج استے نوجوان ہے جی مولوی صاحب دے تسی میں کیا ہمارے منہ سے کچھ اور نکل سی، او تو کے پیندے ہو، پیر تو کے پیو، کوئی فائدہ نہیں. تسی اس تے چپل چاہو کوئی فائدہ نہیں. گھر ماں بیٹھی دیئے پیر صاحب دے پیچھے ہاتھ رکھو آگے ہاتھ رکھو ادھروں تھمو ادھروں تھمو اور کوئی فائدہ نہیں. اگر تو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کر. ای توڑے پیرن، ای توڑے بزرگن، ای توڑے استے خدا دے عرشان دی طرفو عرشتا توفے اللہ تعالیٰ سن جڑا تو کو توڑے کرا بیچا تا کر چھوڑے ہے. کیا کر رہے ہو خدا کے بندے؟